5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چوتھا تابع عطف نسق ہے، عطف نسق۔ تو یہ ہماری کتاب قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 150 ہے، اور توابع کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ کبھی اسم کو دہرایا جاتا ہے، 2 بار لایا جاتا ہے تو اس کو تابع کہتے ہیں، اور تابع مطبوع کا فالوور ہوتا ہے، اس لیے مطبوع ہی کا اعراب رکھتا ہے۔ اگر وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب، اگر وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور، جیسے مرکب توصیفی میں ہوتا ہے۔ تب اس کی ایک قسم ہے عطف نسق، تو یہ بھی مطبوع کی پیروی کرتا ہے، اور معطوف حکم میں معطوف علیہ کا تابع ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے ذریعے 2 کلموں یا 2 جملوں کو ملایا جاتا ہے، اس لیے اس کو عطف نسق کہتے ہیں۔ اور اسے عطف نسق اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کلام کے مختلف حصوں کو جوڑتا ہے، مربوط کرتا ہے، اور نسق کے معنی ہے موتی پرونے کے، لیکن نسق کلام سے مراد ترتیب کلام ہے۔ اردو میں بھی نظم و نسق استعمال ہوتا ہے، تو یعنی خوبصورتی سے تنظیم جب کرتے ہیں، آپ تنظیم بناتے ہیں تو اس کو نظم و نسق کہتے ہیں۔ تو پہلے جملے یا کلمے کو معطوف علیہ اور دوسرے جملے یا کلمے کو معطوف کہتے ہیں۔ عطف نسق بھی مطبوع ہی کا اعراب رکھتا ہے۔ اب جیسے اس کی یہاں مثال دیکھتے ہیں، دیکھیے، ندیج الخوخ والعنب۔ تو خوخ تو کہتے ہیں عربی زبان میں آڑو کو، اور عنب انگور کو کہتے ہیں ندیجہ۔ تو اب یہاں پر تو آڑو بھی پک گئے اور انگور بھی پک گئے، ندیج الخوخ والعنب۔ تو یہاں دیکھیے آپ، یہاں دونوں مرفوع ہیں، خوخ فاعل ہیں، عنب دونوں مرفوع ہیں۔ اچھا، اب اس کے برخلاف اگر آپ یہ کہیں اکلت القوق والعنب، اکلت القوق والعنب، تو یہاں مفعول بھی ہے، اس لیے ان پر زبر ہے اور دونوں منصوب ہے، دیکھیے۔ اور اگر آپ یہ کہیں ھذہ اشجار الخوق والعنب، تو یہاں مرکب اضافی میں دونوں مجرور ہیں کہ یہ دونوں درخت، یہ خوخ اور یہ یعنی آڑو اور انگور کے درخت ہیں۔ تو عطف کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں، حروف عطف پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ یہاں اعادہ کر لیجئے۔ واو اور فا اور ثم، حتی، او، ام، اما، بل، لیکن، یہ وہ حروف ہیں جو عطف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب ضمیر پر عطف کیا جائے تو حرف جر کا اعادہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صلو علیہ، صلو علیہ، تو آپ پر درود بھیجئے، وعلی آلہ، اور آپ کے آل پر بھی، آپ کے پیروکاروں پر بھی، آپ کے خاندان پر بھی۔ تو دیکھیے علی کا لفظ یہاں 2 بار استعمال کیا گیا ہے، صلو علیہ وعلی آلہ۔ اور اسی طرح مررت بک وبسعید، تو مررت بک، میں آپ کے ساتھ گیا، وبسعید، اور زید کے ساتھ بھی۔ تو بکا کے ساتھ بھی ایک مرتبہ بی استعمال ہوا ہے، اور بزید میں تو بی یہاں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو ضمیر پر جب عطف کیا جاتا ہے تو حرف جر کا اعادہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اب آ جائیے ضمیر مرفوع متصل پر تاکیدی عطف کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بعض اوقات تاکید کے لیے
ضمیر منفصل کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل استعمال کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ضمیر مرفوع متصل کے بعد ایک ضمیر مرفوع منفصل کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے سورۃ الانبیاء کی مثال ہے، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کنتم تم لوگ گمراہ ہو، فی ضلال مبین، انتم و آباؤکم، تو کنتم میں تم موجود ہیں لیکن دوبارہ انتم کو وہاں لایا گیا ہے۔ تو کنتم میں ضمیر منفصل تھی، اب انتم جو ہے یہ کنتم میں ضمیر متصل تھی، اٹیچ تھی، اب یہاں انتم منفصل لائی گئی ہے، ڈیٹیچڈ ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے سورہ بقرہ میں کہ اسکن انت و زوجک الجنہ، تو یہاں دیکھیے اسکن کہ ٹھہراؤ یا رہو، انت تم بھی، و زوجک الجنہ اور تمہاری بیوی بھی جنت میں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تابع اور مطبوع کے درمیان کوئی دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسے فاصل کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیے، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، جنات عدن ہمیشگی کے باغات، ابدی باغات، یدخلونہا، اب یہاں ہا کی ضمیر داخل کی گئی ہے، یدخلونہا، پہلے چونکہ جنات کا ذکر پہلے ہو گیا تو ان باغات میں داخل ہوں گے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، تو یہ اس میں داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا میں سے بھی جو لوگ نیک تھے۔ من صلح کا مطلب ہے جو صاحب توحید تھے، صاحب ایمان تھے، کیونکہ کافر تو جنت میں جا نہیں سکتا، مشرک تو جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، تو اس لیے یہاں شرط لگا دی وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ۔ اچھا، بعض اوقات عطف اور معطوف کے درمیان لا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال سورۃ الانعام کی آیت نمبر 138 ہے، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ مشرکین ضرور کہیں گے کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما اشرکنا، تو پھر ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، تو یہاں دیکھیے ولا لا درمیان میں لایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی شرک نہ کرتے، ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے۔ اور کیسے بدبخت آدمی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کی آزادی دی ہے نا، میں چاہوں تو نماز پڑھوں، چاہے تو نہ پڑھوں، لیکن یہ میرا اختیار ہے، اور میں اپنے غلط اختیار کو اللہ سے منسوب کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے شراب کیوں پی، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی جی، اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم کیوں پیتے۔ تو اپنی آزادی کا غلط استعمال کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے منسوب کرنا، یہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ بالکل جبریہ کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ زنا کیوں کرتے ہیں جی، اللہ کی مرضی ہے۔ شراب کیوں پیتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ شرک کیوں کرتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہاں پر لا لایا گیا ہے عطف کے درمیان، واو کے بعد لا بھی ہے کہ اب دیکھیے بعض اوقات فعل اور اسم کو بھی عطف کر دیا جاتا ہے، کبھی اسم کو اسم سے جوڑا جاتا ہے، کبھی فعل کو فعل سے، اور کبھی فعل کو اسم سے۔ جیسے سورہ آپ عادیات میں ہے فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو فَالْمُغِيرَات، مغیرات اسم ہے، آ گیا اس کے بعد فَأَثَرْنَ، اثرنا فعل ہے، اور درمیان میں حرف عطف کیا ہے، فا ہے، تو فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا،
تو صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر اس کے ذریعے سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ بعض مقامات میں فا کو اس کے معطوف کے ساتھ حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا۔ تو اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ چٹان پر اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو مارو، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ، تو چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ پڑے، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ۔ تو یہاں دیکھیے فا درمیان میں حرف عطف ہے، تو لیکن کبھی حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اگلی مثال سورۃ الزخرف کی ہے، أَفَنَضْرِبْ عَلَيْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، تو أَفَنَضْرِبُ عَلَيْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ تو اس مثال میں آپ دیکھ رہے نُحْمِلُكُم محذوف ہے، اور اس طرح اس کے بعد اس کو یعنی آپ سے بیزار ہو کر ہم چھوڑ دیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اسم کو اسم سے، اور اسم کو ضمیر سے، اسم کو فعل سے، اور فعل سے فعل کو عطف کیا جاتا ہے۔ اسم سے اسم کو عطف کرنے کی مثال کیا ہے؟ طاعۃ و قول معروف۔ اب دیکھیے طاعۃ و قول کے درمیان واو ہے، تو ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار ہے، اور قول معروف ہے، اچھی اچھی باتیں ہیں۔ تو یہاں طاعۃ و قول یہ معطوف ہے۔ ضمیر سے بھی کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سورۃ العنکبوت میں ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، انجیناہو، ہو سے مراد ہے پھر ہم نے حضرت نوح کو بچا لیا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور پھر کشتی والوں کو بھی۔ انجینا ہو جو ہے ضمیر کو یہاں اصحاب السفینہ سے اسم سے جوڑا گیا ہے۔ اور فعل پہ عطف کی مثال دیکھیے، وَقَالُوا، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 ہے، وہ کہتے ہیں مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے مگر یہ بس دنیا کی زندگی، یعنی آخرت نہیں ہے۔ نموت و نحیا، یہاں نموت بھی فعل ہے اور نحیا بھی فعل ہے، درمیان میں واو حرف عطف ہے، نموت و نحیا، نموت و نحیا، یعنی یہی دنیا کی زندگی میں ہے جس میں ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، مریں گے، جئیں گے، آخرت واخرت کچھ نہیں ہے، یہ دہریے یہی کہتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات جملے کو جملے سے جوڑ دیا جاتا ہے، جیسے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ پورا جملہ ہے، ہم نے یقیناً نازل کیا ہے اس ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ دوسرا جملہ ہے، اور درمیان میں واو ہے، اور فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو یہاں سورہ حج کی آخری آیت ہے 78، تو فَنِعْمَ الْمَوْلَى ایک جملہ ہے، نِعْمَ النَّصِيرُ دوسرا جملہ ہے، درمیان میں واو لایا گیا، یہ جملے سے جملے کا عطف ہے۔ اچھا، بعض اوقات پیراگراف کو پیراگراف سے جوڑا جاتا ہے، تو یہ دیکھیے یہاں ایک نئی بات ہم نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہے، اور نظم جلی میں بھی اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، قرآنی صورتوں کا نظم جلی ہماری کتاب ہے، وہاں دیکھ لیجئے۔ تو اب یہاں سورہ ہود میں پہلے حضرت نوح کا قصہ بیان کیا گیا ہے، پھر ایک پیراگراف ہے 25 سے لے کر 49 تک آیات ہیں،
پھر 50 سے لے کے 60 تک قوم عاد کا قصہ ہے، پھر 61 سے لے کر آگے سمود کا قصہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے۔ اب ذرا وہ پہلی 25ویں آیت دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ارسلنا، بلا شبہ ہم نے بھیجا حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ اور اس کے بعد 25 آیات کے بعد آیت نمبر 50 میں کہا گیا وَإِلَىٰ عَادٍ، تو یہاں ارسلنا چھپا ہوا ہے، یہ جو وا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ جو واو ہے یہ پیراگرافک واو ہے، یہ پیراگراف کو پیراگراف سے جوڑ رہا ہے، یعنی حضرت نوح کے قصے کو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے قصے سے جوڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 61 میں ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں بھی ارسلنا محذوف ہے، اور کھول دیں تو بات یوں ہوگی وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طرح وہاں آیت نمبر 84 میں کہا گیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ تو نیچے کی 3 آیات میں لقد ارسلنا کو بغرض ایجاز حذف کر دیا گیا ہے، تو یہ واو جو 3 آیات میں استعمال ہوا ہے آیت نمبر 50، 61 اور 84 کے آغاز میں، یہ پیراگرافک عطف ہے۔ چلیے اب ذرا ہم واو کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہاں واو کے ذریعے معطوف علیہ کو ثابت شدہ حکم کو معطوف علیہ کے لیے بھی ثابت کیا جاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ کس کے لیے حکم پہلے ثابت ہے اور کس کے لیے بعد میں، یعنی جمع کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی ترتیب یا تعقیب کو پیش نظر نہیں رکھتا، اور ترتیب زمانی بھی ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جاء زید و بکر و عمر، تو اب یہ کہ زید بھی آ گیا اور عمر بھی آ گیا اور بکر بھی آ گیا، سارے نام گنواتے ہیں آپ، ترتیب زمانی بھی نہیں ہوتی اس میں، اور یہ کہ پہلے کون آیا اور بعد میں کون آیا، ترتیب تو اور فالو اپ کون تھا یہ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ بس واو کے ذریعے یہ بتانا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے جو سب نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، بلا شبہ ہم نے حضرت نوح کو بھیجا اور حضرت ابراہیم کو بھی، نوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، تو یعنی دونوں کو پیغمبر بنایا گیا۔ اور اب دیکھیے ضمیر کی مثال دیکھیے، كَذَلِكَ يُوحَىٰ عَلَيْكَ وَفِي الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یہاں پر آپ ذرا دیکھیے كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تو اب یہاں اسی طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا گیا وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول اور انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کے ضمیر جو ہے یوحیٰ علیک کا کی جو ضمیر ہے اس کو الذین سے الی الذین سے من قبلک یعنی پچھلے انبیاء سے عطف کیا گیا ہے یہاں پر۔ اور اسی طرح سورہ عنکبوت میں ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو یہاں پر ضمیر کو اسم سے جوڑا گیا ہے، انجیناہو ہو کو وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، حضرت نوح کو بھی اور کشتی والوں کو بھی۔ اچھا اب یہ تو واو کی مثالیں تھیں، اب ذرا کچھ ہم فا کی بات کرتے ہیں۔
تو حرف فا ترتیب تعقیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیکوینس اور فالو اپ کے لیے. اور اب اس کی مثالیں دیکھیے، ثم اماتہ فاقبرہ، تو پھر اللہ نے اسے موت دی اور پھر اسے قبر میں پہنچا دیا. اماتہ فاقبرہ، یعنی موت پہلے ہوتی ہے، قبر میں بعد میں پہنچایا جاتا ہے. تو اقبرہ نہیں کہا گیا، فاقبرہ کہا گیا. اللہ نے اس کو قبر میں پہنچا دیا. تو پہلے موت ہے، پھر اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے. اچھا، بعض اوقات فا سبب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، علت کے لیے، اور یہ کوزیٹیو ہوتا ہے، اس کو فا سببیہ کہتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر فَفَكَذَهُ مُوسَى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا. فَوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. اب یہاں اس کا ترجمہ فا کا کریں گے جس کے نتیجے میں وہ مر گیا. قضا علیہ، اس کا کام تمام ہو گیا، اس کا مر ہی گیا، ایک گھونسے میں مر گیا بیچارہ. تو یہاں پر فا کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ اس کے نتیجے میں. تو یہ علت کے لیے استعمال ہوتا ہے فا. بعض اوقات فا حال کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے سورۃ الحج کی آیت ہے کہ علم تر ان اللہ انزل من السماء، علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ. کیا آپ غور نہیں کرتے، علم تر، غور نہیں کرتے، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. فتصبح الارض مخضرہ، تو زمین جو ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے. تو یہاں جو عطف ہے تو آپ دیکھیں گے حال کے معنی میں ہے. تو حال کے معنی میں یعنی زمین کا یہ قاعدہ ہے کہ بارش کے بعد وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. بعض اوقات جب فا کے ذریعے عطف ہو اور معطوف علیہ کے بعد معطوف کا حکم ثابت نہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی کلمہ محذوف سمجھا جاتا ہے. اب ذرا دیکھیے سورہ اعراف کی یہ آیت، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا. کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. کم من قریۃ اہلکنا، اس کے بعد فا استعمال ہو، فجاءها باسنا بیاتا. اور اب دیکھیے یہاں، تو یہاں اس سے فا سے پہلے ایک جملہ چھپا ہوا ہے اور وہ ہے اردنا اہلاکا. فجاءها باسنا بیاتا، جاءنا باسنا بیاتا. تو اچانک رات کے وقت ہمارا عذاب آیا اس بستی پر. جاءہا، ہا کی ضمیر قریہ کی طرف ہے، بستی کی طرف ہے. تو یہاں ایک جملہ چھپا ہوا ہے، اور پھر جب ہم نے ہلاکت کا ارادہ کیا، یعنی اردنا اہلاکا، جب اس کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو اچانک رات کے وقت عذاب آیا. اسی طرح دیکھیے والذی اخرج المرعى، اور وہ ہستی جس نے نباتات کو اگایا. فجعلہ غثاء احوا. اب یہاں فا سے پہلے بھی ایک جملہ چھپا ہوا ہے، فمدت مدت، ایک مدت گزر گئی. مطلب یہ ہے کہ نباتات اگائیں اور اس کے بعد نباتات کی موت واقع ہو گئی، وہ سڑ گئی، اور اس کے بعد وہ ڈیکمپوزیشن ہو گئی، اور فجعلہ غثاء احوا، اور اس کو کوڑا کرکٹ بنا دیا. اچھا جی، اب اس کے بعد ہم کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں سما کی. پہلے ہم نے واؤ کی مثالیں
پہلے ہم نے واو کی مثالیں پیش کی تھیں، پھر فا کی، اور اب ثم کی۔ ثم کا مطلب ہے آفٹر ورڈز۔ واو میں ترتیب نہیں ہوتی، رینڈملی الفاظ کو جوڑ دیا جاتا ہے واو میں، لیکن فا میں ترتیب ہوتی ہے، ایک کے بعد دوسرا، سیکوینسنگ ہوتی ہے۔ اور ثم میں تراخی ہوتی ہے، ٹائم گیپ ہوتا ہے، ایک طویل مدت ہوتی ہے اس میں۔ جیسے اس کی مثال دیکھیے یہاں، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، ثم، اب دیکھیے ثم تو پھر ایک مدت کے بعد وَيُعِيدُهُ، اس کا اعادہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اس کے بعد ایک مدت کے بعد تم لوگ پلٹائے جاؤ گے۔ تو اس مثال میں تخلیق کی ابتدا اور اس کے اعادے اور قیامت کے دن رجوع کو ثم سے عطف کیا گیا ہے، ثم 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ ان تینوں چیزوں کے درمیان ترتیب بھی موجود ہے، ایک کے بعد دوسری چیز، دوسری کے بعد تیسری چیز ہوئی ہے، اور تراخی بھی موجود ہے، یعنی یہ تراخی ایک طویل مدت ہے یا قلیل مدت ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال دیکھ لیجئے کہ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ تو سببنا الماء صبا مفعول مطلق ہے، ہم نے خوب اچھی طرح پانی برسایا، پانی کو انڈیل دیا، سببنا الماء صبا۔ تو ثم شققنا الارض شقا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا، زمین کو پھاڑ دیا۔ تو زمین کو پھاڑ دیا کا مطلب یہ ہے کہ زمین نے پانی کو جذب کیا، اور اس کے بعد اس کے اندر جو بیج تھے انہوں نے پانی کو جذب کیا، اور پھر زمین پھٹی اور اس میں سے کونپلیں نکلنی شروع ہو گئی۔ تو واو، فا اور ثم کے بعد ایک اور حرف عطف ہے حتی۔ ذرا ہم حتی کی بات کرتے ہیں۔ حتی اس میں ظاہر کے عطف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کسی چیز کی غایت، انتہا اور بلندی کو ثابت کیا جا سکے، اور غایت کے اظہار میں کبھی بلندی مقصود ہوتی ہے اور کبھی پستی۔ تو یہ پھر حروف کی بحث میں بھی ہم اس پر بات کریں گے۔ یہاں 2 مثالیں ذرا دیکھ لیجئے، مات الناس حتی الانبیاء، مات الناس، لوگ مرتے رہے، حتی الانبیاء، تو یہاں تک کہ انبیاء بھی مرتے رہے ہیں۔ حتی یہاں مطلب ہے چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، یعنی موت ہر ایک کے لیے لازم ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو بھی مرنا ہے، نبی کو بھی مرنا ہے۔ تو یہاں حتی جو ہے چاہے وہ غایت کو بیان کر رہا ہے اور بلندی کے لیے۔ اچھا، اب ذرا دوسری مثال دیکھ لیجئے کہ المؤمن یجزا بالحسنات حتی مثقال ذرۃ، تو مومن کو نیکیوں کا صلہ دیا جاتا ہے، حسنات کا صلہ بدلہ دیا جاتا ہے۔ المؤمن یجزا بالحسنات حتی مثقال ذرہ، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، یعنی معمولی نیکی ہی کیوں نہ ہو، حسنہ کیوں نہ ہو، اس کا بھی اجر اس کو مل کے رہے گا۔ اب آ جائیے، ایک حرف عطف ہے او کا مطلب ہے یا۔ او کو طلب کے بعد استعمال کیا جاتا ہے، یہ تقریر، شک، تفریق، ابہام، ممانعت وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے اب تخیر کا مطلب ہوتا ہے آپشن کے لیے او کی مثالیں ذرا دیکھ لیجئے۔ سورہ بقرہ ہی میں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا، کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو اور رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھنے ہیں لیکن وہ مریض ہے، او یہ حج کے موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی، او بِهِ
ازم من راسہ، مریض ہے یا پھر اس کے سر میں کوئی بیماری ہے، فعلیہ من صیام، اچھا ذرا یہاں کٹ کر لیں بھائی، ذرا یہ غلطی ہو گئی ہے، یہاں سے دوبارہ کر لو، کتنا ہوا ہے